سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی ہوتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ جو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کے تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو تو محبت ہے۔ اگر رزق کمزور ہو تو مہمانوں کو گھر میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا اس کے رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرسی کریں تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ غریب آدمی کو اگر غریبوں کا آسرا دے تو سمجھو کہ غریبی ختم ہوگی۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں اور پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اس سے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ گلاب کا کوئی نام بھی رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے میں نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر گیا کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں دیتا۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن زندگی میں کچھ دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور ایک خدا۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور اس کا زبان تالا، تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے اور کوئلے کی۔ غلط جگہ آپ کی کبھی قدر نہیں ہوگی، پھر چاہے آپ کی باتیں، آپ کے جذبات اور آپ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ جب دل ٹوٹ جائے اٹھا کر اسے مسحور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے پیوند لگانا ہے۔ جب تک بندہ لوگوں کی مرضی راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک کسی حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ چلنے والے دو پیروں پر بھی
کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے اور نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں ہر جگہ بدلنے والی ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہ ہے۔ اپنے بچوں کا عقیدہ اہل سنت سکھاؤ، ورنہ بڑے ہو کر والدین کی قبر پر جانا بھی شرک سمجھیں گے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینا کے لیے سانس لینا ضروری۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں میں توفیق عطا فرمائے، سب بولو آمین۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلہ الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے اور کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ زندگی ہی گزار گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ خوش ہی نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی اپنے سے ایسا درد ملتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو تو نہیں مگر دل میں بہت روتا ہوں۔ کبھی بھی کسی غریب، غربت، بیماری اور بے بسی کا مذاق مت اڑانا، کیونکہ اللہ پکڑ بڑی سخت ہے اور ہر وقت کسی پر آ سکتی ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دلوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کبھی کسی کا چیز کا غرور آنے لگے تو ایک جگہ قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بہتر مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جا۔ اسے ٹھوکر نہیں کہتے، مشکلوں میں صبر کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی، بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ دنیا موقفات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، بے شک وہ بہترین بدلہ ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر مت دکھاؤ، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے اور نہ ہمدردی کے لیے۔ جب رب راضی ہونے لگے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلے نہ شروع ہو جاتا ہے، یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانی نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کہاں کب زندگی کا سفر رکتا ہے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، کل ہو جائیں گے۔ بڑی تپش ہے کہ اپنے گناہوں کے شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ ان 8 چیزوں کو ہمیشہ احتیاط سے استعمال کریں ورنہ آپ کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نمبر 1، جوانی میں جوش کو۔ نمبر 2، غصے میں ہوش کو، تنہائی میں سوچ کو، مقدمے میں دلیل کو، گواہی میں ضمیر کو، لڑائی میں شمشیر کو، محفل میں زبان کو، بازار میں نگاہ کو۔ ان باتوں پر عمل کرو
تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان اتنی اکڑ، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنا غرور سے بری ہوتی یہ دنیا فانی ہے۔ میری محبت دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح کے ہاتھ تمہارا رزق بیچتا ہوں۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جیا لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ رشتے کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف میرا رب جانتا ہے، رب رحمان۔ سبسکرائب اگر پسند آئے، ویسے نہیں۔